بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اقالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اسلامی نظام عدل پر ایک بہت خوبصورت روشنی ڈالتی ہے اور اسلامی نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے ایک راستہ دیتی ہے، ایک نشان دکھاتی ہے اور اصول وضع کرتی ہے۔ ایسا یہ آیت بظاہر یہ آیت یہود و نصارہ کے لیے ہے، لیکن اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح ہوتی ہے، اجاگر ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ایک اور پہلو ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سماعون للکذب اقالون للسحت، کہ جھوٹ کو خوب سننے والے ہیں، یعنی یہود و نصارہ جھوٹ کو بہت زیادہ سنتے ہیں، یا یہ کہ وہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ اقالون للسحت، اور وہ حرام خور ہیں۔ سخت کے عربی کے اندر معنی رشوت کے ہیں، یعنی جس وقت لوگ ان کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے تورات، زبور، انجیل سے، بالخصوص تورات سے، جب ان یہودی علماء کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، تو یہ لوگ ان لوگوں سے رشوت لے کر کے فیصلے کو تبدیل کر دیتے ہیں، آیات کے احکامات کو تبدیل کر کے جو ان کو رشوت دیتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ سخت کے معنی مقدمہ کے فیصلہ کے سلسلے میں لی جانے والی رشوت ہے، یعنی وہ لوگ جو حاکم بنائے گئے تھے، یا یہ سمجھیں کہ جو جسٹس بنائے گئے تھے، جج بنائے گئے تھے، ان لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے پاس آنے والوں سے رشوت لے کر کے جو بھاری رشوت دیتا تھا اس کے لیے حق میں فیصلہ کر دیتے تھے۔ یہاں پر ہمارے علماء احناف نے اور مفسرین کرام نے احادیث کی روشنی میں چند اصول وضع کیے کہ اگر کوئی شخص اپنے جائز کام کرنے کے لیے، جائز کام مثلا کہ ایک شخص ہے، اس کا کسی دفتر میں ایک کام پھنسا ہوا ہے اور اس کے لیے وہ جائز ہے، وہ اس کا حق ہے، لیکن اس ملک کا نظام ایسا ہے، یعنی جس طرح ہمارے ملک کا نظام ہے۔ آپ دیکھیں کہ علماء احناف نے آج سے صدیوں پہلے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر نظام انصاف کس طرح کا ہوگا۔ آپ ان کی بصیرت کو داد دیں، علماء احناف اور علماء اہل سنت کی بصیرت اور ان کے آئندہ آنے والے وقتوں کو سمجھ لینے اور ان کا اندازہ لگا لینے پر ان کے علم و بصیرت کو داد دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت کوئی شخص جس کا حق ہو اور وہ حق اس کو نہ مل رہا ہو، اور ملک کا نظام اس طرح بن چکا ہو کہ رشوت دیے بغیر اس کو
اس کا حق جو ہے وہ نہ مل سکتا ہو تو اس شخص کے لیے رشوت دینی جائز ہے، لیکن رشوت لینے والا ہر حال میں حرام کھاتا ہے۔ یعنی وہ اگر کسی حقدار کے حق کو دینے کے عوض رشوت لیتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے، اور اگر کسی ناحق کے لیے رشوت لیتا ہے تب بھی وہ حرام کھاتا ہے۔ وہ ان دونوں صورتوں کے اندر حرام کھاتا ہے، لیکن رشوت دینے والے کی کنڈیشن مختلف ہے، اس کی نوعیت مختلف ہے۔ وہ اگر اپنے حلال اور جائز کام کو حاصل کرنے کے لیے، حق کو حاصل کرنے کے لیے اگر کسی حاکم کو، اگر کسی اس طرح کے لوگوں کو دفاتر وغیرہ میں اگر کوئی رشوت دیتا ہے تو علماء احناف نے، علماء اہل سنت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص اپنے کسی ناجائز کام کو نکالنے کے لیے رشوت دیتا ہے تو وہ حرام ہے، وہ لینے والا بھی حرام ہے، دینے والا بھی حرام ہے۔ اور انہی لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ ناجائز کاموں کے لیے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے یہ یہودی جو ہیں اپنے علماء کے ستائے ہوئے جب آپ کے زیر سایہ آ کر کے آپ کی پناہ لیتے ہیں، آپ کی رحمت بھرا سایہ تلاش کرتے ہیں اور آپ سے وہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کا اندازہ لگائیں کہ وہ یہودی جو غیر مسلم تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان نہیں لانے والے تھے، اس کے باوجود جس وقت وہ اپنے کسی شرعی معاملے کے اندر یا اپنے کسی معاشرتی معاملے کے اندر وہ فیصلہ کروانا چاہتے تو فیصلہ لینے والا اور دونوں متنازع شخصوں کے درمیان، یعنی جن دونوں شخصوں کے درمیان تنازع ہوتا تھا، وہ دونوں اشخاص ہمارے پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتبار کرتے تھے، آپ پر اعتماد کرتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں وہ فیصلہ لے کر آتے تھے۔ اب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کی بارگاہ سے فیصلے کے لیے اس لیے آتے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہستی وہ ہستی ہے جو کبھی ناجائز بات نہیں کرتی، جو کسی کا حق نہیں کھاتی، جو کسی کا حق مارنے نہیں دیتی، اور جس کا حق ہوتا ہے اس کو انصاف کے ساتھ حق دلا کے رہتی ہے۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور عظمت ہے کہ غیر مسلم بھی، اس وقت کے یہودی جو سخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، جو آپ کی نبوت کی نعوذ باللہ من ذالک تکذیب کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جس وقت ان کو پریشانی ہوتی تھی وہ پھر بارگاہ رسالت میں آ جاتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مایوس نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معیار ہے، اخلاق ہے کہ آپ اپنے نہ ماننے والوں کو، اپنے جھٹلانے والوں کو اور اپنی تکذیب کرنے والوں کو اور اپنی نبوت کا انکار کرنے والوں کو بھی مایوس نہیں لوٹاتے تھے۔ وہ اپنی بارگاہ میں، جب ان کی بارگاہ میں کوئی آ جاتا تھا، بس پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو انسان سمجھ کے ان کو انسان سمجھ کے ان کے درمیان حق کا فیصلہ کرتے تھے، اور ان لوگوں کو بھی سرکار کے اوپر اعتبار اور اعتماد تھا کہ حق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اے میرے محبوب آپ کے پاس وہ آ جائیں فیصلہ کرانے کے لیے، اپنے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، او عارض عنہم، یا آپ ان سے درگزر فرما دیں، یا آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اپنا روگردانی کر لیں اور آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ نہیں کرتا۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اے میرے محبوب اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ نہیں کریں گے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اگر آپ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں۔ یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور آپ کی مرضی ہے کہ فیصلہ نہ کریں، لیکن اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ نہیں کریں گے اور آپ ان سے منہ پھیر لیں گے
تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی کہ یہ خیال آپ کے دل میں نہ آئے کہ آپ اگر ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں گے تو وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے. اے میرے محبوب، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. وَإِنْ حَكَمْتَ، اب پھر فرما رہے ہیں. اب دیکھیں نا کس بات کو پھر بار بار کر کے زور دیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ ہی تو حاکم ہیں، آپ ہی تو اصل میں فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ کے ہوتے ہی اور کون فیصلہ کرنے والا ہے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. کیوں کہ دنیا جہان اس بات کی گواہ ہے کہ آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا اور کوئی اس کائنات میں نہیں ہے. انسانوں کی اس بستی کے اندر آپ سے زیادہ بڑھ کر کے انصاف کرنے والا کوئی ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اس سے اگلی آیت نمبر 43. آپ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور یہ لوگ آپ کو کیوں کر حاکم مان سکتے ہیں، یا یہ دوسرا ترجمہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ آپ کو حاکم مانتے ہیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور ان کے علماء کے پاس تورات ہے، تورات ان کو دی گئی ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهُ، اس کے اندر، اس تورات کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ اس کے بعد روگردانی کرتے ہیں. یعنی جو احکامات ان کو تورات میں دیے گئے ہیں ان یہودیوں کو، اے میرے محبوب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ تورات کے حکموں کے خلاف ان کے حق میں فیصلہ کر دیں. لیکن ہمارے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام تورات، زبور، انجیل کے احکامات سے واقف نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تو تمام کتابوں کے جاننے والے تھے، تمام کتابوں کا علم رکھنے والے تھے. یہ ان کی خام خیالی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس اس لیے آتے تھے کہ ان کے جو تورات میں جو احکامات الہی بیان کیے گئے ہیں ان سے علاوہ ہٹ کے کوئی ان کے حق میں فیصلہ کر دے. تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے تھے تو وہ پھر روگردانی کرتے تھے. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ اس کے بعد روگردانی کرتے ہیں اور پھر وہ واپس پلٹ کے جاتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے علماء کے پاس فیصلہ کروائیں گے. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 44، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بھی ایک گائیڈ لائن دی ہے، ایک راستہ دیا ہے، اور ایک عدل و انصاف کا ایک نظام اہل ایمان کو بھی دیا ہے. اور اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں کہ سابقہ کتب کے اندر وہ احکامات جو قرآن مجید کے اندر منسوخ نہیں کر دیے گئے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرنا اہل ایمان کے اوپر لازم ہے اور واجب ہے. کیوں کہ وہ ان کتابوں کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں، اور جن احکامات کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے علماء حق کے اوپر لازم ہے کہ ان کے مطابق فیصلہ کریں. سماعت فرمائیں آیت نمبر 44. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور تھا. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس کتاب کے احکامات کے مطابق انبیاء علیہ السلام جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے تھے وہ اس کتاب کے مطابق یعنی تورات کے احکامات کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے. للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، والربانیون والاحبار، اور اللہ والے اور علماء بھی، یعنی ربانیون کہتے ہیں اولیاء اللہ کو، یعنی اولیاء اللہ بھی اسی تورات کے احکامات کے مطابق لوگوں کی روحانی تربیت کرتے رہے اور لوگوں کو شرعی احکامات بتاتے رہے. والاحبار، اور علماء حق بھی، اور علماء جمال و
حسن بھی، یعنی کہ ہبر جو ہے یہ جمال اور حسن کا ہبر کہتے ہیں، جو جمال اور حسن کے ساتھ مجموعہ ہو. اور علماء چونکہ احکامات الہی اور کتاب اللہ کے عالم ہیں اور جاننے والے ہیں، اس لیے ان کو یہ فرمایا گیا. اس لیے احبار کہتے ہیں کہ یہ علم الہی کے حسن و جمال کے اٹھانے والے ہیں اور حسن و جمال سے ان کے چہرے مزین ہیں. فرمایا وربانیون والاحبار، انبیاء علیہ السلام اور ان کے ربی یعنی ان کے اولیاء جو اللہ والے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ساتھ جوڑ دیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جوڑ دیا تھا اور وہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے. والاحبار اور علماء حق، یہ لوگ بھی ان کو تورات کے مطابق احکامات دیا کرتے تھے. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ ان کو اللہ رب العزت کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا. یعنی علماء اور ربانیون، علماء اور اولیاء اللہ، یہ کتاب اللہ کے محافظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یا یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں اور بیان کرنے والے ہوتے ہیں. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ لوگ اس کے اوپر گواہ ہیں، یعنی کتاب اللہ کے اوپر وہ گواہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے یہ عالم ہوتے ہیں، ان کے احکامات کو بیان کرتے ہیں، ان کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں اور ان احکامات کے اوپر گواہ ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب فلا تخشوا الناس واخشونی، کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں سے نہ ڈریں، یعنی آپ بے دھڑک ہو کے فیصلہ کریں. یہ ہمارے نظام انصاف کے لیے بہت بڑی گائیڈ لائن ہے کہ ہمارے منصفوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے خوف سے بے خوف ہو کر کے صرف اللہ کا خوف رکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان فیصلے کریں. آپ دیکھیں ہمارے نظام انصاف کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، بلکہ پوری اسلامی دنیا کے اندر جو نظام انصاف ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. وہاں بالخصوص ہمارے پاکستان کا نظام انصاف اتنا خراب ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی عدالت سے لے کر کے بڑی سے بڑی عدالت تک انصاف بکتا ہے، انصاف کو فروخت کیا جاتا ہے اور لوگوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے ہیں. بلا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور ہماری آیات کو اے لوگو، اے انصاف کرنے والوں، ہماری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بھیجو. یعنی ہمارے احکامات کو تھوڑی سی قیمت لے کر کے، تھوڑی سی قلیل قیمت لے کر کے، دنیا کتنی ہے، کروڑوں اربوں روپے بھی انسان کے سامنے قلیل ہیں. آپ دیکھیں کتنے ارب پتی ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں ذرا، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو کبھی لاکھوں کروڑوں اور اربوں کے سرمایہ کے ساتھ اس دنیا کے اندر عیاشی اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، آج وہ تھڑوں پر اور پارکوں میں سونے پر مجبور ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ انصاف نہ کرنے کی سزا ہوتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی سی قیمت لے کر کے ہماری آیتوں یعنی ہمارے احکامات کو مت بھیجیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو در حقیقت کافر ہیں. آپ اگر ہمارے جج صاحبان، اگر ہمارے نظام انصاف میں وابستہ لوگ اگر اس آیت کو سن لیں، سمجھ لیں، تو وہ کبھی بھی
غلط فیصلہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو وہی لوگ کافر ہوتے ہیں۔ یعنی صرف کلمہ نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلہ کرنے سے بھی بندہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت نازک معاملہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اور بالخصوص اپنے میڈیا کے ذریعے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہے، ہم اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے سورسز کے ذریعے نظام انصاف کے وابستہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، اور یہ آیات ہم لکھ کر کے، ان کا ترجمہ لکھ کر کے، اور ان کی جو تفسیر بندہ ناچیز نے بیان کی ہے، ان کو اگر لکھ کر کے کم از کم آپ کے جو ایڈوکیٹ حضرات جو آپ کے ساتھ واقف ہیں، جہاں تک آپ کی دسترس ہو سکتی ہے، جتنے آپ کے اگر کوئی جاننے والے ججز ہیں یا کم از کم ایڈوکیٹ وکلاء ہیں، آپ ان تک یہ آیات لکھ کر کے، ان کا ترجمہ لکھ کر کے، تو لوگوں تک یہ جو تفسیر میں نے عرض کی ہے اس کو لکھ کر کے، اچھے انداز میں لکھ کر کے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہ حکم کسی تک پہنچیں تو وہ راہ راست پر آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔